نماز کی برکت، تحریر بائے روبینہ ناز۔ اسلم اسکول سے واپس آیا تو بہت پریشان تھا۔ آتے ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کی امی کچن کا کام ختم کر کے باہر نکلی تو ان کی نظر اپنے لاڈلے بیٹے پر پڑی، جو اپنا بستہ زمین پر پھینکے پلنگ پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے انہیں روتے ہوئے بتایا، امی میری صبح ہی خراب تھی۔ صبح صبح بارش ہونے لگی تھی اور میری آنکھ بھی دیر سے کھلی، جس کی وجہ سے اسکول وقت پر نہ پہنچ سکا اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑی۔ آج میرا ٹیسٹ بھی تھا، میں تو پہلے سے ہی سب کچھ بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیچر سے مار بھی پڑ گئی۔ ہاف ٹائم میں میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی، میں نے اسے مارا اور اس نے بھی مجھے مارا۔ پھر یہ ہوا کہ اسکول سے واپسی پر کچھ شرارتی لڑکوں نے مجھے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے میرا پاؤں کیچڑ سے بھرے گڑھے میں چلا گیا اور میرا جوتا گندا ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولا، امی صبح سے میرے سارے ہی کام الٹے ہو گئے۔ امی نے کچھ دیر تک اسلم کو غور سے دیکھا اور پھر پیار سے بولی، بیٹا کیا آپ نے آج فجر کی نماز سے دن کا آغاز کیا تھا؟ سوال سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جو ہماری بے چینی کو سکون میں بدل دیتی ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ آپ سے خوش بھی ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت اپنے ذمے لیتا ہے۔ اس لیے بیٹا اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لو۔ امی کا اتنا کہنا ہی کافی تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اسلم نے جواب دیا، امی میں کپڑے تبدیل کر کے مسجد جاؤں گا اور اللہ سے اتنی دیر دور رہنے کی معافی بھی مانگوں گا اور اس کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے جلد ہی مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ اسلم کی امی اسے جاتا دیکھ کر خوشی سے مسکرا دی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی 5 وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ہر دن پرسکون اور خوشگوار گزرے۔ جادوئی آئینہ۔ نائلہ تیسری جماعت کی ایک پیاری سی بچی تھی۔ وہ پڑھائی کے علاوہ با اخلاق بھی تھی۔ جادوئی کہانیاں پڑھنا اسے بہت پسند تھا۔ ایک دن نائلہ ایک جادوگر کی کہانی پڑھ رہی تھی جس کے پاس جادوئی آئینہ تھا۔ اس کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا سکتا تھا۔ نائلہ نے سوچا کاش اس کے پاس بھی یہ جادوئی آئینہ ہوتا جو اس کے ہر کام کر دیتا۔ نائلہ کے ابو اس کی پسند کو جانتے تھے، چنانچہ وہ اس کے لیے ایک پتلا چپٹا سا کالے رنگ کا آئینہ لے آئے۔ آئینہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی فراک کی جیب میں بھی آ جاتا تھا۔ نائلہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے آئینے کو ایک چھوٹے سے غلاف میں رکھ دیا جو اس کے ساتھ ہی تھا۔ نائلہ کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ابو کمرے میں داخل ہوئے اور نائلہ سے جادوئی آئینہ مانگا۔ نائلہ نے وہ آئینہ انہیں دیا تو انہوں نے کہا، یہ ٹچ موبائل کہلاتا ہے، یہ کسی جادو کے آئینے جیسا ہی ہے۔ یہ سن کر نائلہ حیران رہ گئی۔ ابو نے نائلہ کو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے ذرا سا چھونے سے ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں اور جو بھی سوال لکھ کر پوچھو اس کا جواب فوراً مل جائے گا۔ اس میں موجود یوٹیوب میں ہم مختلف اقسام کے کارٹون اور فلمیں وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نائلہ اپنی اس بڑی خواہش پوری ہونے پر بہت خوش ہوئی۔ دانش
دانش اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا۔ ایک لوتا ہونے کی وجہ سے اسے والدین کی طرف سے حد سے زیادہ پیار ملا تھا۔ اس کے والدین غریب تھے، لیکن انہوں نے اس کی پرورش نہایت شاندار طریقے سے کی تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، لیکن دانش نے اپنے والدین کے اس پیار کا الٹا سلا دیا۔ وہ بہت ضدی ہو گیا تھا۔ بات بات پر ضد کرنا گویا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اب جب کہ اس نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا تھا، وہ اپنے باپ سے شہر کے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے کی ضد کر رہا تھا، حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا غریب والد اس قابل نہیں کہ وہ اسے شہر کے اسکول میں داخل کرا سکے۔ لیکن دانش میاں پر تو جیسے شہر کے بڑے اسکول میں پڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ آخر اس کے والد نے تنگ دستی کے باوجود اسے شہر کے اچھے سے اسکول میں داخلہ دلوایا۔ دانش کیونکہ بہت ضدی تھا، اس لیے والد کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید ماحول کی تبدیلی سے وہ بھی بدل جائے۔ دانش کا اسکول کے نئے ماحول میں دل لگ گیا تھا۔ وہ گھر سے تھوڑی دور پکی سڑک تک پیدل آتا اور پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر اسکول جاتا۔ ایک دن اسلامیات کی کلاس میں اس کے استاد نے پڑھایا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں، یعنی انسان جو کچھ سیکھے اس پر عمل بھی کرے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو جو بھی اس نے سیکھا ہے وہ علم بیکار ہے۔ استاد محترم نے یہ مثال بھی دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا ثواب ہے، مثلاً پتھر، کانٹے وغیرہ، لیکن ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی رستے میں پڑے کانٹے اور پتھر نہیں ہٹاتے، حالانکہ وہ معمولی سا پتھر یا کانٹا مخلوق خدا کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ دانش کو اسلامیات کے استاد کی یہ باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ استاد کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ اسی دن چھٹی کے بعد گاڑی سے اتر کر جب وہ کچے رستے پر چل کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے رستے میں ایک خشک ٹہنی پڑی ہوئی نظر آئی جس پر کچھ کانٹے بھی تھے۔ وہ ٹہنی شاید ہوا کے زور سے پاس کٹے درخت سے اڑ کر سڑک پر آ گئی تھی۔ دانش نے جو ہی اسے دیکھا تو اسے استاد کی باتیں یاد آ گئیں اور وہ اسے ہٹانے کے لیے جھکا، لیکن اسی لمحے اس کی فطری ضد اس کے آڑے آ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کیسے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ کانٹے کو چھوڑ کر سیدھا گھر چلا گیا۔ تقریباً شام ہونے کو تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے والد نے ایمبولینس کو فون کیا اور اس کی ماں کو دلاسا دینے لگا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں ایمبولینس آ جائے گی اور وہ اسے ہاسپٹل پہنچا دے گی، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہر سے اس کے گاؤں تک تقریباً 30 منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود ایمبولینس نہ پہنچ سکی۔ ادھر دانش کی ماں درد کی وجہ سے بے چین تھی۔ اضطراب کی حالت میں دانش کے والد نے اس کو ایمبولینس کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ دانش جب دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا جہاں دوپہر کو اس نے اسکول سے آتے ہوئے کانٹا پڑا دیکھا تھا، تو وہاں اسے ایک ایمبولینس نظر آئی جس کا ایک پہیہ بیکار ہو چکا تھا اور ایمبولینس کا عملہ اس پہیے کو تبدیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایمبولینس روانہ ہوئی اور دانش کی ماں کو اس میں ڈال کر ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا۔ تب دانش کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ ایک معمولی سا کانٹا مخلوق خدا کے لیے کتنی بڑی مصیبت لا سکتا ہے۔ استاد کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ماں کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔